الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے خبر کے عنوان پر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا تیسرا بیان رہیں گا اس پر انشاءاللہ۔ پچھلے عنوان میں ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اور ہماری زندگی کا مقصد اصل میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری مخلوق مجھے جانے پہچانے اور میری ہی عبادت کرے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجے اور سبھی پیغمبروں نے اپنی رسالت کے میثاق کو پورا کیا، جو کہ عالم اربع میں جو سو میثاق یہ تھے جو انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے اللہ تعالیٰ، تو وہ لوگ اپنا جو رسالت کے میثاق کو پورا کرے اور لوٹ گئے اللہ کی طرف۔ اب ہماری رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین دنیا میں موجود ہیں۔ ان کو تلاشنا اور ان سے بیعت کرنا ہمارا مقصد حیات کو مکمل کرتا ہے۔ یہ پیر و مرشد کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ بیعت کرنا مطلب ہمارے مقصد حیات کو بیعت جو ہے ہمارے مقصد حیات کو پورا کرے گا اور ہماری مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی مدد سے ہو سکتا، جو کہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ اور بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاءک المؤمنات یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبیعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے قرآن میں کہ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھیں گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا کی بخشش مانگو، بے شک خدا بخشنے والا ہے۔ تو یہ ہم کو قرآن سے یہ معلوم ہو رہا کہ بیعت کا ذکر قرآن میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کرے، اور اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت ہو یا مرد، سبھی پیر و مرشد کی رہنمائی میں عمل کرنا چاہیے۔ پیر و مرشد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، ان سے بیعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو یہ بیعت کو توڑتے ہیں نقصان انہی کو ہوتا ہے۔
اور جو یہ عہد کو پورا کرتے ہیں ان کو عنقریب بڑا اجر دوں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے۔ بیت یعنی مقصد حیات، اپنی پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر رسول کو اس غرض سے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی ان کو فالو کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسولوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد ظاہر کیا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ظاہر اور باطن کو صاف کرتے ہیں ہمارے۔ یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بڑی ناپاکی کیا ہے اور چھوٹی ناپاکی کیا ہے۔ جیسے گناہ ہو گئے انجانے میں، کوئی چھوٹے موٹے گناہ جو جانے انجانے میں ہوئے، یہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ اور جب کفر آ گیا، اپنے اندر شرک آ گیا، نفاق آ گیا، تو یہ بڑی ناپاکی ہے۔ اس کا غسل کیا ہے؟ اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ دل کا غسل ہے، جسم کا بھی غسل ہے، دل کا بھی غسل ہے، اور روح کا بھی غسل ہے۔ اور یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا مطلب اپنے اوپر ہی ظلم کرنا ہے جیسا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس وقت آپ کے پاس ظاہر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے، تو یہ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ سارا سسٹم اللہ تعالی کا بنایا ہوا ہے، اس کا انکار نافرمان بناتا ہم کو، اور نافرمان کی جگہ جہنم ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ محفوظ رکھے ہم کو اس سے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈھونڈو، یعنی تقوی اختیار کرو اور ولی کامل کو ڈھونڈو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کو ڈھونڈو، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ جب وہ مل جائے تو ان کے راستے جہاد کرو، یعنی کوشش کرو، یعنی جیسا عمل کرنے کو بتائے ہیں ویسا عمل کرو تاکہ تم اللہ تک پہنچو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے بلکہ ہمارے شرک سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب کیسے ہے، یہ جان لینا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اس عالم شہادت میں ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خبر میں جب جائیں گے تو وہاں استقبال ہوگا ہمارا، خبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے گمراہ۔ جو اللہ کو پہچان لے گا وہ حج بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، اور ماں باپ کی خدمت بھی کرے گا، اور اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے گا، اور ہر اس برے عمل سے ڈرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ انشاءاللہ آج کا عنوان یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔